بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور ڈی وی ٹی ڈیجیٹل ویڈیو ٹریننگ کے حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہونے والے تمام اسٹوڈنٹس کو میں ڈائریکٹر پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ سید عامر علی عطاری اپنی جانب سے اور اپنی مینجمنٹ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ڈی وی ٹی میں شامل ہوئے اور ڈیجیٹل ویڈیو ٹریننگ کی مدد سے آپ پروفیشنل کورسز کو اپنے گھر بیٹھے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم 15 ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے جس میں کلر مکسچر، کلر سوئچز اور امیج کو کمپریس کرنے کے طریقے سمجھائے گئے. اس لیے توجہ کے ساتھ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلیش میں کام کرنے کے دوران ایک امیج لے کر آئیں تو کنٹرول آر دبا کے آپ یہاں امپورٹ کرتے ہیں. اس طرح فری ہینڈ میں امپورٹنگ فیسلٹی تھی، اس طرح یہاں پہ امپورٹنگ فیسلٹی. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں اچھی طرح سے کہ جو بھی امیج آپ لے کر آتے ہیں کنٹرول ایل سے جو لائبریری کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے، یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ ہر امیج جو ہے نا وہ لائبریری کے اندر انسرٹ ہوتا ہے، لائبریری کے اندر شامل ہوتا ہے. اب جو ہمارے سامنے لائبریری میں امیج رکھا ہوا ہے وہی امیج جہاں اسکرین، اب آپ اسکرین پر اگر اس کو کمپریس کر کے چھوٹا سا بھی کر دیں، ایک مثال ہے، تو اس سے لائبریری کی امیج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لائبریری تو ماسٹر کاپی ہے نا، آپ پھر لے کے آ جائیں پھر ایک بڑا امیج ملے گا آپ کو. تو اگر اتنے بڑے بڑے امیجز ہم استعمال کریں کسی اینیمیشن میں، کسی ویب سائٹ پر یا کسی پریزنٹیشن میں، تو وہ ہمارے سسٹم کو سلو کرنے کا باعث بنتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہم ڈبل کلک کر کے اس امیج کے اندر ایک آپشن یوز کرتے ہیں، اس کا نام ہے آپٹیمائزیشن یا لاس لیس کے حوالے سے. پی این جی میں کنورٹ کر لیں، کوالٹی پہ دیکھیں اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اپڈیٹ کریں کہ انفارمیشن، تو یہاں نئی انفارمیشن آئے گی. ہم نے کہا ہم اس کو ڈیٹا کو کمپریس کریں گے، کوالٹی کو اپنی مرضی سے دیکھیں. آپ نے 25% کر لیا، اب دیکھیں اپڈیٹ کیا تو پکسل پہ دیکھیں اس کا اثر جو ہے نا پڑتا ہے. دیکھیں نوٹ کریں گے. اگر چاہیں تو زوم آؤٹ کریں، دیکھیں پکسل جو ہے نا اس کے ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں 10% ہو جائے. دیکھیں مزید دیکھیں اس کو آپ جو ہے نا ٹیسٹ کریں، دیکھیں اس کا چیک کریں، نوٹ کریں اور سے زوم ان کریں، زوم ان کریں، زوم ان کریں. اب دیکھیں پکسل اور جو کرے بغیر دیکھیں کوالٹی تھی اس کو دیکھیں چیک کریں، کوالٹی 100% تھی. پر اس سے فائدہ بھی تو ہے نا. دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوالٹی تھوڑی بہت گر رہی ہے تو بائٹس بھی تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھیں آپ استعمال کریں گے تو کوالٹی پہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امیج کو لا کے امیج کی کوالٹی مینٹین کرنا ہمارے لیے ممکن ہے فلیش میں کام کرنے کے دوران. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی آبجیکٹ بنائیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کلر بھریں تو یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ فلیش میں کام کرنے کے دوران کسی آبجیکٹ میں کلر بھرنے کے لیے ہمارے پاس ایک پینل جو ہے وہ کلر مکسچر کے نام سے ہے اور ایک پینل جو ہے وہ کلر سوئچز کے نام سے ہے. دیکھیں کلر مکسچر جو پینل ہے ہمارے پاس، بہت غور سے دیکھیے گا اسکرین پر توجہ کے ساتھ کہ کلر مکسچر کا جو پینل ہے ہمارے پاس، اس پینل میں ہمیں کلر بنانے پڑتے ہیں. یعنی کہ آر کتنا ہو، جی کتنا ہو، بی کتنا ہو، اس کو ہم مکس کر کے کلر جنریٹ کرتے ہیں. وہ کلر ہمیں اسکرین پر نظر آتا رہتا ہے. الفا بھی ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم کسی کلر کو بالکل ہی ختم کرنا چاہیں، دیکھیں الفا کر دیا آپ نے تو وہ کلر موجود نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ختم ہو، تھوڑا باقی ہے، اوپیسٹی جس طرح آپ نے فوٹو شاپ میں پڑھا اس طرح کلر کی اوپیسٹی ختم کرنے کو یہاں یا کنٹرول کرنے کو الفا کہتے ہیں. اسی طرح جس طرح آپ اس کی فل پہ کام کر رہے ہیں اس طرح آپ آؤٹ لائن پہ بھی کام کر سکتے ہیں. فل میں بھی دیکھیں اگر ہم چاہیں تو بلیک اینڈ وائٹ کر لیں، ڈیفالٹ ہے، یا اگر چاہیں تو کلر ختم کر لیں، چاہیں تو کراس کر لیں. دیکھیں اگر ہم نے کوئی کلر لیا ہوا ہے تو اور دوسرا دیکھیں کوئی کلر ہم نے دیا ہوا ہے، دیکھیں کسی آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں، چلا گیا نا آبجیکٹ، تو لہٰذا دیکھیں آبجیکٹ بنائے نہیں. اب اس میں دیکھیں آؤٹ لائن فل دونوں ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کلر سویپنگ کا آپشن ہے، کلر نن کا آپشن ہے، کلر ڈیفالٹ کا آپشن ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلر نہ بھریں تو نن ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کلر بھریں تو سالڈ ہے، لینئر ہے، لینئر کے ساتھ ریڈیل، لینئر کی بھی اسٹائل ہے کہ ریفلیکٹ اسٹائل ہے، پنکچوئل اسٹائل ہے. اس طرح دیکھیں اگر ہم چاہیں تو کلر کی کوانٹٹی وغیرہ اپنی مرضی سے کنٹرول کر لیں اور اس طرح دیکھیں کلر بنا لے. رکھیں نوٹ کریں غور سے توجہ کے ساتھ اسکرین پر. لینئر کے ساتھ ریڈیل بھی فل ہے ہمارے پاس. ریڈیل میں کون سے کلر دیکھیں، ایک کلر ہم نے رکھا یہاں پہ ریڈ اور ایک کلر ہم نے رکھا گرین. اب اگر گرین کو سلیکٹ کیا آپ نے اور گرین کی اوپیسٹی ختم کر دی تو دیکھیں گرین کا الفا ختم ہو گیا. یہ بہت پیارا آپشن ہے. دیکھیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، آپشن ذرا سیریس لینے والا ہے. یعنی دیکھیں جہاں سے دیکھیں گرین، جہاں سے گرین تھا دیکھیں وہاں سے اس کی اوپیسٹی ختم ہونا شروع ہو گئی. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم فلیش میں کام کرنے کے دوران کسی آبجیکٹ کے اندر ایسی کوئی کلر اسکیم بھرے، سپوز کریں کہ ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا اور اس کے بعد جو ہے وہ بنانے کے بعد ہم نے الائن کے آپشن میں جا کر اسٹیج کے اوپر ہاریزونٹل ورٹیکل سے انٹر کیا اور سائز بھی برابر کر لیا، اس کا اسکیل کے برابر دیکھیں اس طرح. تو اب اگر ہم جو امپورٹ لائے تھے لائبریری میں دیکھیں وہ امیج نہیں ہے، ویسے کنٹرول آر سے لے کر آ جائیں لائبریری میں ایک امیج دیکھیں دوبارہ لے کر آئے دیکھیں امیج آپ. تو اب یہ جو امیج آپ لے کر آئیں اس کی ہم نے لیئر الگ کر لی، رائٹ کلک کر کے ڈسٹریبیوٹ ٹو لیئر کی مدد سے، اور اس امیج کو الائن کے پینل میں جا کر آپ چاہیں تو سائز برابر کریں اور سینٹر کریں. تو اب دیکھیں اندازہ ہوگا آپ کو کہ باقاعدہ جو اوپر آبجیکٹ رکھا ہوا ہے نا اس کے کلر پینل سے آپ نے جو کلر ہائڈ کیا تھا گرین کلر، لیکن اگر ہم چاہیں تو زیادہ ہائڈنس کو بڑھا دیکھیں، نوٹ کریں کنارے دیکھیں اس کے،
اور بھی اسٹائل ہمارے پاس ہے. بٹ میپ اسٹائل ہے، اس میں تصویریں دکھاتا ہے وہ کون سی تصویریں آپ نے بھری ہوئی ہیں. ریڈیل اسٹائل ہے جس میں وہ آپ کی مرضی کے مطابق کلر فل کرتا ہے. اگر آپ چاہیں تو اگلا جو کلر ہے اس کی اوپیسٹی بڑھا دیں، دیکھیں بیچ سے خالی ہوا ہے. دیکھیں چاہیں تو آپ سلیکٹ کر کے اس کلر کو چینج کر دیں، بلیک کر دیں. دیکھیں بلیک ریڈ، بیچ میں جو گرین تھا نا اس کی اوپیسٹی کم ہوئی ہے، جو یہاں سے کم کیا. لیکن اس کے لیے پہلے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے، پھر ایڈیٹنگ کریں گے. آبجیکٹ کو سلیکٹ کیے بغیر اگر آپ ایڈیٹنگ کریں گے تو پھر وہ نئے آبجیکٹ کے لیے یا ڈیفالٹ سیٹنگ میں کنورٹ ہو جائے گا. اس بات کو بھی ذہن نشین رکھیں. اگر ہمیں کلر نہیں چاہیے کوئی تو آپ سلیکٹ کریں ڈریگ کر دیں، کلر ختم ہو گیا. سلیکٹ کریں ڈریگ کر دیں، کلر ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے کی تو خیر دو ڈیفالٹ کلر ہیں تو ختم نہیں ہوتے اس طرح. تو یہ گریجینٹ کلرز کہلاتے ہیں جس پہ ہم نے کام کیا. بہرحال کلر مکسچر اور کلر سوئچز کا آپشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھ لیں. سوئچز میں بنے بنائے کلر رکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس جو اسکرین پہ دیکھیں موجود ہیں. اس طرح سے آپ کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. سلیکٹ کریں اور کلر فل کریں. لیکن گریجینٹ کلر جو بناتے ہیں ہم، یاد رکھیے گا اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ، اس کلر میں کیو دبا کے تو آپ ایڈیٹنگ جو کرتے ہیں یہ ہوتی ہے آبجیکٹ ٹرانسفارمیشن. لیکن اس کے ساتھ اس نے ہمیں ایک آپشن اور بھی دیا ہے، اس کا نام کیا ہے گریجینٹ ٹرانسفارمیشن. اس سے دیکھیں آپ اگر چاہیں تو گریجینٹ کلر جو ہے اس کو کمپریس کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو کمپریس یعنی اسٹریچ کرنے کے بعد ڈایامیٹر دیکھیں بڑھا لیں کم کر لیں اپنی مرضی کے مطابق. آپ چاہیں تو روٹیشن کی مدد سے اس کو گھما لیں. دیکھیں اس طرح نوٹ کریں غور سے. آپ چاہیں تو اسنیپنگ کو بند کر دیں نیچے سے اور اب دیکھیں آرام سے دیکھیں اس کو روٹیٹ کروا لیں، کہیں رکاوٹ نہیں ہے کسی بھی طرح کی. ڈایامیٹر دیکھیں اگر آپ چاہیں تو اسٹریچ کر لیں، ڈایامیٹر بڑھا لیں. تو یہ ایڈوانٹیجز ہے ہمارے پاس ایک طرح سے اگر ہم غور سے دیکھیں توجہ کے ساتھ. تو کس میں کام کرنے کے دوران گریجینٹ کلر میں دیکھیں آپ کلر چینج کریں وہ آپ کی چوائس ہے. لیکن گریجینٹ کلر میں جو ٹرانسفارمیشن کا آپشن ہے نا یہ آبجیکٹ ٹرانسفارمیشن کے ساتھ ہی دیا ہوا ہے گریجینٹ ٹرانسفارمیشن. اس کو بھی دیکھ لیں. آج ہم نے ٹاپک نمبر 14 کے ساتھ جو ہے وہ مزید آپشنس کو بھی ملا لیا ہے، گریجینٹ ٹرانسفارمیشن اور گریجینٹ کلر کو. اور اس کے ساتھ میں نے الائن ڈسٹریبیوشن بھی بتایا آپ کو. دیکھیں الائن اور ڈسٹریبیوشن یہ جو آپشن ہے ہمارے پاس الائن اور ڈسٹریبیوشن کے نام سے، بہت غور سے دیکھیے گا اسکرین پر توجہ کے ساتھ. یہ ایک پراپر ٹاپک ہے، اس کو ہم آج ہم نے گریجینٹ وغیرہ جو ہے نا ٹاپک 16 سے ملایا ہے اس کے اندر. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کو جلد سے جلد کور کرنے کی کوشش کریں.